ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. حضرت آج آپ سے شروعات کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے ہم حرام اور حلال کی بات کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصور کیا ہے یہ حرام اور حلال کا. یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلال اور حرام ایک عظیم تصور ہے، اور یہ تصور خود ساختہ نہیں ہے. انسانی ذہن اپنی علم، اپنے وجدان کے زور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز اس کے لیے حلال ہے اور کون سی چیز اس کے لیے حرام ہے. واہ. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ضرر انسانی جسم کو پہنچتا ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن کریم نے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم ان کا ذکر نہیں کیا. خاص طور پر جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ چیزیں ہیں جس کا انسانی روح پہ اثر پڑتا ہے. جسمانی جن چیزوں کو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کا تو انسانی حواس اور انسانی طبائع خود بخود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ بھی جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں اس کے جسم اور طبائع کو، وہ بھی حرمت کے درجے میں آ سکتی ہیں. لیکن وہ چیزیں جو اس کی روح کو گھائل کرتی ہیں اور اس روحانیت کو، جس روحانیت سے وہ شیطنیت کے اور حیوانیت سے الگ ہو کر ملکوتیت کی طرف بڑھتا ہے، ان باتوں کی حرمت کا قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. تو یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے. بے شک. بہت خوب. یا اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بعض چیزوں کو حلال ٹھہروایا اور بعض چیزوں کو حرام کروایا. یعنی وہ چیزیں جنہیں خود ساختہ لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، نبی آیا اور نبی نے اس بوجھ کو ان کے سروں سے اور کاندھوں سے اتار دیا. اللہ اکبر. یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا اور جب تک قرآن کریم مکمل تکمیل پر نہیں پہنچا تھا، آپ نے منع فرما دیا تھا کہ سوالات کی کثرت نہ کرو، کیونکہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس سے مباد چھوڑا ہوا ہے، جس کی حرمت کا فیصلہ نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے سے اس کی حرمت کا فیصلہ آ جائے. تو یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کو حلال کر دیا گیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو حرام ٹھہرا دیا گیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے، اور جس چیز کے بارے میں شریعت خاموش ہے اس چیز کو ساری دنیا مل کر بھی حرام نہیں کر سکتی. ان الحلال بین والحرام بین. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حلال واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں. وبینہما مشتبہات او متشابہات. ان دونوں کے درمیان شبے والی چیزیں ہیں. جو ان شبے والی چیزوں میں پڑ گیا تو خدشہ ہے اس بات کا کہ وہ حرام مطلق کا بھی شکار ہو جائے گا. اور حضور کریم نے اس کی بہت اعلیٰ مثال دی. فرمایا کہ جس طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جہاں اس کے اپنے جانور چرتے ہیں، اور عام آدمی اگر اس کے قریب بھی اپنے مویشی اور جانور لے کر جائے گا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کے مویشی جو حم اللہ ہے، بادشاہ کی جو چراگاہ ہے، اس کے ارد گرد آئیں گے. تو خبردار، جو اللہ کی حرام کردہ امور ہیں وہ اللہ کی چراگاہ ہیں. جس طرح کسی چھت کے اوپر اگر باؤنڈری نہ ہو اور لائٹ گئی ہوئی ہو، کراچی کا شہر ہو، اور ماں اپنے بچوں کو لے کر وہاں جا کے بیٹھے، تو اگرچہ چھت ابھی بہت دور ہے، چھت کا کنارہ بہت دور ہے، لیکن چونکہ اس کی باؤنڈریز نہیں ہیں تو بچہ اگر ذرا سا بھی کھڑا ہو کر بھاگنے کی کوشش کرتے تو ماں اس سے روکتی ہے کہ خبردار بیٹا کہیں گر نہ جانا. واہ واہ. تو اس لیے علماء اور فقہاء نے یہ بات طے کی ہے کہ وہ جو مقدمات حرام ہیں، یعنی یہ بھی حرام نہیں ہے لیکن مقدمات ہیں کہ ان تک پہنچ کر انسان حرام تک جا سکتا ہے، ٹچ کر سکتے ہیں، ان کو بھی منع کیا گیا اور ان راہوں کو بھی مسدود کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے حلال اس لیے کیونکہ ایک پاکیزگی کا جو احساس ہے وہ حلال سے آتا ہے اور ناپاکی کا احساس حرام سے آتا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ حقیقت ہے. ایز اے مسلمان ہم کبھی کچھ میں ایک نارمل گنہگار انسان ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. کبھی کچھ غلطیاں زندگی میں جب ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ غلط ہو رہا ہے. آپ کبھی بدتمیزی کر دیتے ہیں، آپ کبھی کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے، احساس ندامت ہوتی ہے کہ یار شاید مجھ سے یہ صحیح نہیں ہوا. لیکن محمدی صاحب نے جو بات کی، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے پیچھے. ہم نے بھی اس پہ جتنی ریسرچ کی، جتنا ہم آگے پیچھے بھاگتے رہے، اس چیز کے پیچھے ڈائریکٹ نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فزیکلی جن چیزوں کے لیے منع کیا گیا، جتنی چیزوں کے لیے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، آج
ہم بات کر رہے ہیں, دنیا اس پہ بات کر رہی ہے ہمارے لیے جیسے ہم گوشت حلال کر کے کھاتے ہیں. میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آج نہیں بلکہ یہ تقریباً اس بات کو 15-16 سال ہو گئے, اس پہ ریسرچ ہوئی, لوگوں کے سامنے آیا کہ نہیں بھائی, یہ جو مسلمان یا جیوز جیسے ہم تو حلال کرتے ہیں, وہ کوشر کرتے ہیں, تو وہ یہ جو کرتے ہیں جس میں یہ سارا خون اس کا نکال دیتے ہیں, تو آج کوئی 10-15-20 سال پرانی بات ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ساری بیماریاں تو خون میں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جب ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں تو وہ جانور جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا, وہ گوشت آپ کو نقصان نہیں دیتا. آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے. سو یہ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ہمارے علماء کرام میرے ساتھ. میں چھوٹے سے ایک بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. آج بڑے مزے کے کچھ کویشچنز ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں.